الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے دنیا میں دو طرح کے نظام چل رہے ہیں، ایک عالم ظاہر کا یعنی یہ ظاہری نظام ہے، اور اس کے پس پردہ پوشیدہ ایک نظام چل رہا ہے جو عالم باطن کے اندر چل رہا ہے، جس کو آپ اسپرچول یا روحانی نظام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جیسا کہ ایک خیر کا پہلو ہے، ایک شر کا پہلو ہے۔ عالم ظاہر کے اندر جو خیر کا پہلو ہے، اللہ نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا ایک جو ہے نا وہ نظام وضع کیا ہوا ہے، اور اسی طرح جو شر کا پہلو ہے عالم ظاہر یعنی دنیا کے اندر، اس کو شیطان یعنی ابلیس جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ پوری سپورٹ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ اب ہوتا اس طرح ہے کہ جہاں پہ بھی یہ دو نظام یہ جو بالکل متوازی چل رہے ہیں، ان کا آپس میں کلیش ہوتا ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے عالم ظاہر کے اندر، تو اس کے پیچھے ایک اسپرچول ڈائمینشن ہوتی ہے، یعنی عالم ظاہر کے اندر جو حق پہ قوت ہے یا حق پہ جو طاقت ہے، اس کو پیچھے سپورٹ فراہم کی جا رہی ہوگی اسپرچول یعنی روحانی نظام کے حوالے سے، اور اسی طرح جو عالم ظاہر کے اندر باطل کی قوت ہے، جو باطل کے نظام کو آگے لے کے چل رہی ہے، اس کو پیچھے شیطان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تو تاریخ عالم میں جب بھی حق و باطل کے معرکے برپا ہوئے ہیں، ان کے پیچھے اسپرچول ڈائمینشن جو ہے وہ اسی طرح کی رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اسلام کی آمد کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد جتنا بھی اسلامی نظام دنیا میں قائم ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا جو ہے اسپرچول سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اب خلفائے راشدین کے بعد آگے آپ چلیں تو مسلم حکومتیں جو قائم ہوئیں، پھر ان کا خاتمہ ہوا جس حوالے سے بھی، تو آپ کو یہی کلیش نظر آئے گا خیر و شر کا۔ یہاں پہ جو بات کرنا مقصود تھا، اور یہ تھوڑی سی تمہید باندھنا مقصود تھی، وہ اس حوالے سے تھی کہ ارطغرل کی سیریز جو ترکش ڈرامہ ہے ڈیریلس ارطغرل کا، اس کے اندر اس ڈائمینشنز کو، یہ جو اسپرچول ڈائمینشن ہے، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا گیا اور دکھایا گیا ہے کہ یہ سسٹم ہمارے ظاہری سسٹم کے پیرالل کس طرح سے چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس سیریز کے اندر جو اسپرچول شخصیت یا اسپرچول پرسنالٹی دکھائی گئی ہے، وہ حضرت شیخ ابن العربی کی شخصیت ہے۔ اور شیخ ابن العربی کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، شیخ ابن العربی جو ہے ان کو تصوف یعنی روحانیت کے اندر شیخ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی صوفیاء کے اندر وہ شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا تعلق جو تھا وہ اسپین یعنی اندلس سے تھا۔ تو اس ٹائم پہ مسلمانوں کی جو سلطنتیں تھیں وہ کفار کے ہاتھوں نیست و نابود ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، چاہے وہ منگول حملہ ہو، چاہے وہ صلیبیوں کے حملے ہوں، صلیبی جنگیں ہوں، تو مسلمان جو طاقتور سلطنتیں تھیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ تو اب یہاں پہ ایک ایسے رہنما کی، ایک ایسے امیر کی ضرورت تھی جو ایک ایسی سلطنت قائم کرے کہ تمام عالم اسلام کو ایک جھنڈے کے نیچے لے جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، شر چونکہ اس ٹائم مضبوط ہو چکا تھا اور باطل کی قوتیں غالب آ چکی تھی، اور شیطان پس پردہ رہ کر اپنی تمام تر جو ان کا باطل نظام تھا اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کو بھیجا جن کا نام حضرت شیخ ابن عربی تھا، اور انہوں نے سپورٹ کیا اس اسپرچول سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس ظاہری نظام کو جس نے قائم ہونا تھا اور مسلمانوں کو مضبوط کرنا تھا، اور ایک سلطنت کا قیام جو ہے اس کو ممکن بنانا تھا۔ تو شیخ ابن العربی کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ پڑی جس کا نام ارطغرل تھا، اور وہ ان کے روحانی سرپرست بن گئے۔ اب بظاہر آپ کو جنگیں نظر آئیں گی، اس سیریز کے اندر لڑائیاں نظر آئیں گی، سازشیں نظر آئیں گی، لیکن اس کے بیک پہ آپ کو ایک روحانی سسٹم نظر آئے گا جس کے اندر رہتے ہوئے شیخ ابن عربی اپنی نگاہ کے ذریعے اس شخصیت کو یعنی ارطغرل جو کہ مین مرکزی کردار ہے، اس کو روحانی سپورٹ دے رہے ہوں گے۔ ان پہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، وہ اپنی توجہ سے ان کو بچا دیتے ہیں، ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ ان کو پہلے خبردار کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے یہ اسپرچول لائنز پہ چل رہا ہے اس ظاہری نظام کے متوازی، اور یہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اس شخصیت کو۔ اب نہ صرف شیخ ابن عربی جو ہیں وہ اس پورے سسٹم کو سپورٹ کر رہے تھے، بلکہ اس شخصیت کی اندرونی ایمانی کیفیت کا بھی وہ جائزہ لے رہے تھے، اور اس کو بھی مضبوط سے مضبوط کر رہے تھے اپنی روحانی کیفیت، اپنی روحانی توجہ کے ساتھ۔ تو اب وہ شخص یا وہ جو پرسنالٹی ہے جس کو ارطغرل کا نام دیا گیا ہے، وہ سازشوں سے کیسے بچتے ہیں، وہ ایمان لیوا حملوں سے کیسے بچتے ہیں، اس کے پیچھے تمام تر روحانی قوت جو ہے وہ شخصیت کی موجود ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ میں تھوڑا سا ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں جو سیریز میں فلمایا گیا کہ ایک جگہ ان پہ ایک کمرے میں قاتلانہ حملہ ہوتا ہے،
اور ان کے شیخ یا مرشد جو حضرت شیخ ابن عربی ہیں وہ ایک دور مقام پہ ذکر کروا رہے ہوتے ہیں، اور دوران ذکر وہ اپنی توجہ کے ساتھ ان کو اس حملے سے محفوظ کرتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ روحانی ڈائمنشن ہے یا روحانی قوت ہے جو خیر کے سسٹم کو دنیا کے اندر سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ صرف آپ اس سیریز تک آپ سمجھیں کہ اگر یہ معاملہ صرف عثمانیوں کے ساتھ تھا یا خلافت عثمانیہ کے احیاء میں روحانی ڈائمنشن جو ہیں وہ شامل تھی، ایسا نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں کوئی بھی مسلمانوں کی سلطنت اٹھا لیں، اس کا جب آغاز ہوا ہوگا اس کی پشت پہ ایسی کوئی روحانی پرسنالٹی موجود ہوگی جس نے روحانی طور پہ سپورٹ کیا ہوگا اس پورے سسٹم کو، اور ظاہری طور پہ اس کو جو ہے اس کا ارتقاء اور اس کو وجود میں لانے کا وہ سبب بنے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جب کوئی کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی شخصیت کو اس کا ظاہری سبب بنا کے بھیجتے ہیں۔ سیم کیس دوسری طرف شیطانی قوتوں کا بھی ہے، وہ عالم باطل کے اندر کوئی ایسی شخصیت یا ایسا شخص کھڑا کرتے ہیں جو حق کے خلاف جو ہے اس طرح لڑتا ہے، اور پھر یہ کلیش آگے کی طرف چلتا ہوا جاتا ہے۔ آپ عرب کے اندر دیکھ لیں، جتنی مسلمان حکومتیں آئیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دیکھ لیں، ان کا دور قریب حضرت غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کا دور ہے، ان کی اسپرچول ڈائمنشنز شامل تھی۔ صلیبی جنگوں میں آپ دیکھ لیں۔ پھر اگر آپ ہندوستان کی طرف آئیں تو یہاں پہ پھر کوئی راج کی حکومت کی اور حضرت معین الدین چشتی کی روحانی ڈائمنشنز کی، انہوں نے شہاب الدین غوری کو حملے کی دعوت دی اسپرچولی۔ اب عالم ظاہر میں شاید آپ کو یہ واقعہ نہ ملے، لیکن اسپرچولی یہ کہا جاتا ہے کہ شہاب الدین غوری کو جو ہے ہندوستان پہ حملے کی دعوت حضرت معین الدین چشتی نے دی تھی۔ آگے چلیں تو مرہٹہ راج کے خلاف احمد شاہ ابدالی کو دعوت دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ تھے۔ تو جو بھی آپ سسٹم اٹھائیں گے دین کے اندر، جو احیاء ہوا، جو تحریک چلی، یا جو بھی سلطنت کا قیام ہوا، وہ کسی نہ کسی ولی کامل کی وجہ سے ہوا، ان کی روحانیت کی وجہ سے ہوا۔ اور سیم جب بھی کوئی شیطانی پہلو نکلا، کوئی شیطانی سلطنت بنی اسلام کے خلاف، جب بھی کوئی سازشی ٹولہ سامنے نظر آیا، اس کے پیچھے بھی ابلیس تھا اور وہ ان کو سپورٹ فراہم کر رہا تھا۔ تو یہ جو ویڈیو تھی اس میں تھوڑا سا میں نے اس حوالے سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ آپ کو وہ روحانی ڈائمنشن سمجھ آ سکے، شیخ ابن العربی کا کریکٹر سمجھ آ سکے، اس کریکٹر کی اس ڈرامے میں موجودگی کی مین وجہ کیا ہے، اور آپ سمجھ سکیں کہ وہ کس حوالے سے اور کس طرح سے اپنے اس مرید کی، اپنے اس شاگرد کی روحانی تربیت کر رہے تھے، اور اس کو انہوں نے اس قابل بنایا کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے پھر کسی ویڈیو میں مزید ڈیٹیل سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔